جی ہاں، ڈایازیپام کو ڈر، خوف اور گھبراہٹ جیسے مسائل سے دوچار حضرات کے علاج کے لیے پرسکرائب کیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں اسی کے اور انڈیکیشنز میں استعمال پر بات ہوگی۔ یہ کتنی ملی گرام میں تیار کیا جاتا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے، اس کے کیا ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں، کون سی صورتحال میں اس کا استعمال کرنا درست نہیں ہے، اور لاسٹ میں شارٹلی اس کی فارماکوکائنیٹکس خصوصیات پر بات ہوگی۔ ڈایازیپام ایک اولڈسٹ 1959 میں ڈسکورڈ ایک پروڈکٹ ہے جو کہ ویلیم کے نام سے کمرشلی مارکیٹ میں موجود ہے اور ایک بہت ہی کامیاب بینزوڈیازیپین ہے۔ جی ہاں، ڈایازیپام کا تعلق بینزوڈیازیپین کلاس سے ہے جو کہ سیڈیٹو اور ہائپنوٹک قسم کی ادویات ہوتی ہیں۔ سیڈیٹوز یعنی یہ ٹینشن اور انزائٹی کو کم کرتی ہیں، جبکہ یہی ادویات جب زیادہ مقدار میں دے دی جائیں تو یہ ہائپنوٹک قسم کا کردار ادا کرتی ہیں، یعنی یہ خواب کو اجاگر کرتی ہے، یعنی یہ پروموٹ کرتی ہیں سلیپ کو۔ ویلیم یا ڈایازیپام یہ 2 ملی گرام، 5 اور 10 ملی گرام ٹیبلٹ فارم میں تیار کیا جاتا ہے۔ ڈایازیپام کو اورل سولوشن کے فارم میں بھی تیار کیا جاتا ہے جس میں 5 ملی گرام پر 5 ml کے حساب سے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ انٹرا مسکولر انجیکشن میں بھی تیار کیا جاتا ہے، 5 ملی گرام پر ml کے حساب سے تیار کیا جاتا ہے۔ ہاؤ اٹ ورکس یعنی یہ کیسے کام کرتا ہے، تو ڈایازیپام کا تعلق چونکہ بینزوڈیازیپین سے ہے اور بینزوڈیازیپین جتنے بھی ہوتے ہیں یہ پوٹینشیٹ کرتے ہیں دا ایکشن آف گابا۔ گابا ایک انہیبیٹری نیورو ٹرانسمیٹر ہوتا ہے جو ہمارے باڈی میں پایا جاتا ہے۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ انکریز کرتا ہے نیورل انہیبیشن کو، اور اس طرح سے یہ سینس ڈپریشن کاز کرتا ہے، اور خاص کر لمبک سسٹم اور ریٹیکولر فارمیشن میں۔ یوزز آف ڈایازیپام یعنی ڈایازیپام کہاں کہاں پر استعمال ہوتا ہے، تو ڈایازیپام ٹینشن اور انزائٹی کے مریضوں میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر یہ بات جاننا ضروری ہے کہ ہر قسم کے انزائٹی یعنی کام کے سٹریس کی وجہ سے جو انزائٹی ہو جاتی ہے اس میں وہ شامل نہیں ہے، بلکہ یہ پینک ڈس آرڈرز یا انزائٹی ڈس آرڈر جیسے مسائل سے دوچار لوگوں کی مینجمنٹ کے لیے ڈایازیپام کو پرسکرائب کیا جاتا ہے۔ ڈایازیپام کو مرگی کے مریضوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈایازیپام کو پٹوں کی راحت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک بہت ہی اچھے مسل ریلیکسنٹس ہوتے ہیں۔ ڈایازیپام کو نیند کیوں رات بھر نہیں آتی یعنی انسومنیا جیسے مسائل سے دوچار لوگوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور شراب نوشی کو ترک کرنے سے جو جسمانی اور ذہنی مسائل دیکھنے میں آتے ہیں ان کو اور کم کرنے کے لیے بھی ڈایازیپام کو پرسکرائب کیا جاتا ہے۔ آپریشن سے پہلے جو انزائٹی وغیرہ ہوتی ہے اس کے علاج کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ نارمل یوزول ڈوز ان ایڈلٹس یعنی ان انڈیکیشنز میں ڈایازیپام کو کون سی مقدار میں لینا چاہیے۔ NHS گائیڈ لائنز کے مطابق انزائٹی میں اس کی جو ڈوز ہے وہ 2 ملی گرام ہے دن میں 3 دفعہ۔ یہ ڈوز 5 سے 10 ملی گرام دن میں 3 دفعہ لینی ہوتی ہے۔ سلیپ ڈس آرڈر کا مسئلہ ہو یعنی انسومنیا کا مسئلہ ہو تو ایسے مسائل میں اس کی جو ڈوز ہے وہ 5 ملی گرام سے 15 ملی گرام ونس ایٹ بیڈ ٹائم یعنی رات کو سونے سے پہلے 5 ملی گرام سے لے کر 15 ملی گرام تک اس کی ڈوز ہے۔ مسل سپازم یا پھر ایپیلیپسی میں اس کی جو نارمل ڈوز ہے وہ 2 سے 15 ملی گرام اے ڈے ہے۔ یہ 1 ملی گرام ٹوائس اے ڈے ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد 5 ملی گرام 3 ٹائمز اے ڈے کے حساب سے دینی ہوتی ہے، یعنی 5 ملی گرام کی ٹیبلٹ دن میں 3 دفعہ، اور یہ ڈوز جو ہے 20 ملی گرام تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ الکوہل کے وڈرال کے لیے جو اس کی جو ڈوز ہے وہ 10 ملی گرام ہے 3 سے 4 ٹائم ڈیورنگ دا فرسٹ 24 آورز، یعنی پہلے 24 گھنٹوں میں اس کی 10 ملی گرام 3 سے 4 ٹائم دینی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے ڈوز کو کم کر کے 5 ملی گرام دن میں 3 سے 4 دفعہ دی جاتی ہے، اور یوں آہستہ آہستہ اس کا ڈوز بھی پھر کم کیا جاتا ہے۔ یوزز کے بعد اس بات کرتے ہیں کانٹرا انڈیکیشن کی، یعنی کون سے صورتحال میں کون سے مریض اس کو نہیں لے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ڈایازیپام کا استعمال وہ حضرات نہیں کر سکتے ہیں جن کو اس سے الرجی ہو، دوسرے جن کو سیویئر رسپائریٹری انسفیشنسی کا مسئلہ ہو یعنی پھیپھڑے کے مسائل میں مبتلا لوگ اس کا استعمال نہیں کر سکتے، اسی طرح جگر کے مسائل میں مبتلا لوگ بھی اس کا استعمال نہیں کر سکتے، مائستینیا گریوس اور ڈیپینڈنس آن سینس ڈپریسنٹ یعنی انکلوڈنگ الکوہل، جو حضرات الکوہل یا پھر اور اینٹی سائیکوٹک ڈرگ کا استعمال کرو تو ایسی سچویشن میں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے یا پھر اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی استعمال کرنا چاہیے۔ ایڈورس سائیڈ ایفیکٹس ڈایازیپام کے کامنلی ایڈورس ایفیکٹس میں فیٹیگ یعنی تھکاوٹ کا ہونا، ڈرازینس یعنی غنودگی کا چھانا، مسل ویکنس یعنی پٹوں کو کمزوری محسوس کرنا، کنفیوژن، ہیڈ ایک اور ریڈیوسڈ الرٹنس یعنی ہر وہ غنودگی اور بے ہوشی کیفیت طاری رہنا جیسے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ ڈایازیپام کا تعلق چونکہ بینزوڈیازیپین کلاس سے ہے اور بینزوڈیازیپین کلاس میں موجود تمام ڈرگز تقریباً پیراڈاکسیکل ری ایکشن جیسے سائیڈ ایفیکٹس رکھتے ہیں، جس کا علامات ہیں ریسٹلیسنس، ایریٹیبلٹی، انزائٹی، ایجیٹیشن، مسل اسپاسٹی،
انسومنیا، سلیپ ڈسٹربنس وغیرہ وغیرہ۔ ڈرگ انٹریکشن آف ڈیازیپام، یعنی ڈیازیپام کو اور کون سی ادویات کے ساتھ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ تو ڈیازیپام کو CNS ڈپریسنٹ قسم کے ادویات کے ساتھ نہیں لینا چاہیے، جس میں سے شامل ہوتی ہے الکوہل، اس میں آ جاتی ہے اور اینزیولیٹک ادویات یعنی ڈپریشن اور انزائٹی کے لیے استعمال ہونے ادویات، دماغ پر اثر انداز ہونے والی ادویات، ہائپنوٹک، اینٹی ایپیلیپٹک ڈرگز، اسکیلیٹل مسل ریلیکسنٹ اور الرجی کی وہ ادویات جس میں غنودگی ہوتی ہے، یہ تمام ادویات کا استعمال ڈیازیپام کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر استعمال کرنا بھی ہو تو ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق ہی استعمال کرنا چاہیے، بلکہ ڈیازیپام ایک دوائی ہی ایسی ہے جو کہ ڈاکٹرز ہی پرسکرائب کر سکتے ہیں، عام عوام اس کو خود استعمال نہیں کر سکتی۔ ڈیازیپام کا تعلق چونکہ بینزو ڈیازیپین کلاس سے ہے اور یہ تمام تر ادویات لپڈ سالوبل ہوتی ہیں، لہٰذا ان کا پریگننٹ اور دودھ پلاتی خواتین میں استعمال نہیں کرنا چاہیے یا پھر ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق کرنا چاہیے۔ عام لحاظ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لپوفلک ڈرگز ہیں، ماں کے دودھ کے ذریعے سے بچے کو پہنچ سکتی ہے، جس سے یہ ان کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب فارماکوکائنیٹکس پراپرٹیز کی بات کرتے ہیں ڈیازیپام کی۔ تو دوستو ڈیازیپام کمپلیٹلی اور تقریباً ریپڈلی ایبزارب ہو جاتا ہے آفٹر اورل ایڈمنسٹریشن کے، تقریباً 30 سے 90 منٹ میں اس کا پیس پلازما کنسنٹریشن اپیئر ہونے لگتا ہے۔ لیکن ڈیازیپام کو اگر انٹرا مسکولرلی لیا جائے تو اس کی جو بایوبلٹی ہے وہ بہت ویریبل کرتی ہے اور ڈیپینڈ کرتی ہے مسل ماس کے اوپر اینڈ ادر فیکٹرز کے اوپر۔ ایبزارپشن کے بعد 98% تک ڈیازیپام پروٹین باؤنڈ ہو جاتا ہے اور اس کی زیادہ تر ایکسکریشن یورین کے ذریعے سے ہی ہوتی ہے۔ ڈیازیپام کی جو ایلیمینیشن ہاف لائف ہے وہ تقریباً 20 to 48 آورز ہے نارمل آدمی میں، لیکن اگر بڑی عمر کے افراد ہوں، خاص کر 80 سال کی عمر کے افراد میں، اس کی پھر ایلیمینیشن ہاف لائف 90 آورز تک پہنچ جاتی ہے اور یہ اور بھی بڑھ جاتی ہے لیور سیروسس کے پیشنٹ میں۔ ڈیازیپام کے حوالے سے یہ کچھ خاص انفارمیشن تھی، امید کرتا ہوں یہ انفارمیشن آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ لیکن آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ ہمارے چینل ہیلتھ ضروری کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ لاسٹ میں تھینکس فار واچنگ۔